احمد بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے ہیں، بمشکل 100 سال ہوئے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں، 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ انہوں نے تو چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا۔ اعلیٰ حضرت کو بچانا ہے یا پرانے بزرگوں کو، ایک ہی قربانی دینی پڑے گی، ایک بلی چڑھے گا بھائی۔ ہاں دہلوی صاحب نے بھی تو کہہ دیا تھا آج سے کئی سو سال پہلے، اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں، کفریہ یہ الفاظ ہیں۔ نہیں کوئی نہیں، انہوں نے تو مناظرے لڑے ہوئے میرے بھائی، ان کے مفتیاں بیچ میں بیٹھے ہوئے پیچھے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے معرفت کی بات کہہ کے، جب وہ غلام احمد قادیانی دجال کو جواب دے رہے تھے، انہوں نے کہا وہ ایک خاص حالت ہوتی ہے بزرگوں کی، یہ ان کے لیے، تم نہیں کہلوا سکتے۔ چشتیہ کی گدی کے اوپر پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب خود چشتی ہیں، ان کی بیعت سیال شریف ہے، اور پیر نصیر صاحب بھی مانتے وہ پیر نصیر الدین صاحب کو تو انہوں نے فاروق کیا ہوا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کو پسند آئی ہے کتاب چشتی رسول اللہ والی، تو اعلیٰ حضرت تو گئے۔ صحیح بخاری کے اندر 6500 تو کہ کوئی نوافل اگر ادا کرے میرے لیے میں سماعت بن جاتا ہوں، اور وہ اللہ کی طرف سے میں زبان بن جاتا ہوں۔ تو اس حوالے سے پھر یہ مطلب ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی اس طرح کی تمام ارکان اسلام پورے کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، گناہ سے بچ رہا ہے، تو اگر اللہ کی قربت اس طرح حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان مطلب جو بول رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی کرامات تو ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، یہ اس طرف لے جاتے ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ تو پینتھیزم کا عقیدہ، یہ تو کفر کے اوپر ہوتا ہے۔ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے دنیا کی سب سے سچی کتاب قرآن پاک ہے، باقی کوئی کتاب سچی نہیں ہے، اس میں رد و بدل ہوتا ہے۔ چشتی رسول اللہ کے الفاظ کتابی الفاظ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعی یہ زبان سے ادا کیے ہیں۔ آپ کس طرح گارنٹی سے کہہ سکتے کہ یہ انہوں نے ہی کہا ہے؟ نہیں، ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے، جس یہ کا غلط ثبوت ہے نا، خواجہ معین الدین چشتی، ان کو تو ہم کہہ بھی نہیں رہے۔ جنید صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اولیاء اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کر دی ہے۔ آیت الکرسی جو ہے وہ آیت نمبر 255 ہے سورۃ البقرہ کی، اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اولیاء اللہ کون ہے۔ ہر اہل ایمان جو کلمہ گو مسلمان ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور ہر اہل شرک، اہل کفر، وہ شیطان کا ولی ہے۔ یہ تو جنرل ڈیفینیشن ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اللہ کا ولی ہے۔ باقی اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب کتنا حاصل ہے، اس کا کوئی تھرمامیٹر ہمارے پاس دنیا میں موجود نہیں ہے جب پیغمبر دنیا میں موجود نہ ہو۔ اگر پیغمبر دنیا میں موجود ہوں، وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ جامعہ ترمذی میں سنن داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں، علی جنت میں، پھر طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو یہ اصل اولیاء اللہ تو صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں۔ ان کے بعد ہمارا حسن ظن ہے، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، امام بخاری، امام مسلم، جن جن لوگوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا ہے، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 6500 تو کہ کوئی نوافل اگر ادا کرے میرے لیے میں سماعت بن جاتا ہوں، اور وہ اللہ کی طرف سے میں زبان بن جاتا ہوں، تو اس حوالے سے پھر یہ مطلب ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی اس طرح کی تمام ارکان اسلام پورے کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، گناہ سے بچ رہا ہے، تو اگر اللہ کی قربت اس طرح حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان مطلب جو بول رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی کرامات تو ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، اور یہ حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اس حدیث کا اختتام ان الفاظ پہ ہوتا ہے کہ پھر جب میرا بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، میں اس کی حاجت کو پورا کرتا ہوں، جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں۔ یعنی وہ اللہ کا محتاج ہی رہتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا رہتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ اللہ بن گئے تو وہ
یہاں سے ہاتھ بڑھائے گا اور وہ عرش پہ پہنچ جائے گا یا ہوا میں اڑ لے گا، اس کا بالکل یہ معنی نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، تو کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ میرے پاؤں بن گیا؟ یہ تو انتہائی گستاخانہ جملہ ہے۔ جب ہم آپ سے پوچھیں کیا اللہ ہمارے پاؤں ہیں، نعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ با محاورہ بات ہے کہ گویا اس کے پاؤں پھر میری اطاعت میں ہی اٹھیں گے، اس کے ہاتھ میری اطاعت میں ہی اٹھیں گے۔ اس پہ یہ کاؤنٹر کوسچن یہ کرتے ہیں کہ یہ تو آلریڈی اس نے گناہوں سے بچ کے مقام حاصل کیا تھا، تو پھر اسے انعام کیا ملا؟ ہم کہتے ہیں انعام اسے یہ ملا کہ شروع میں تو اس نے کوشش کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مقام دیا کہ وہ گناہوں سے اللہ نے اسے بچا لیا، اور اس کے اوپر جو استقامت ہے یہ اللہ کا انعام ہے۔ وقتی طور پہ تو کوئی شخص کوئی مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کمزوری آتی ہے، اور اس کمزوری کی کمپنسیشن یہ ہے کہ جو شخص فرائض میں پابندی اختیار کرتا ہے اور نوافل میں استقامت اختیار کرتا ہے، تو میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی اب اس کے ہاتھ میری طرف سے انعام ہے اس کے لیے کہ وہ صرف نیکی کے کاموں میں ہی بڑھیں گے، اسپیشل پروٹیکشن ہوگی۔ اس کو سپورٹو وہ آیت ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، یعنی اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات ہے۔ پاؤں بن جاتا ہوں یہ نہیں کہ اللہ کوئی پاؤں کے اندر داخل ہو گیا، یا نعوذ باللہ، پاؤں بن جانے سے مراد یہ ہے کہ ایک پاؤں اٹھائے گا تو دوسرا وہ جو ہے وہ 7ویں بر اعظم میں جا کے لینڈ کرے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس طرح کا مفہوم نہ کسی آیت میں موجود ہے، نہ کسی حدیث کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس کے اینڈ پہ الفاظ آ رہے ہیں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جب کسی دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ بھئی اگر وہ اپنے دشمن کو نگاہ مار کے خود جلا سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ آخری الفاظ اس حدیث کی حفاظت کر رہے ہیں کہ اس کو آپ نے بالمفہوم لینا ہے، با محاورہ لینا ہے، نہ کہ باللفظ۔ اور آخری بات، یہ تو خود صوفیاء بھی اس چیز کے خلاف ہے کہ اللہ انسان کے اندر حلول نہیں کرتا، حتیٰ کہ کشف المحجوب کے اندر علی ابن عثمان حجویری نے 12 فرقے لکھے ہیں تصوف کے، ان میں سے 2 فرقے انہوں نے لکھے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، 10 اہل سنت ہیں۔ ان میں ایک فرقہ انہوں نے لکھا ہے حلولیہ، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ انسان کے اندر گھس جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، یہ اس طرف لے جاتے ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ تو پینتھیزم کا عقیدہ، یہ تو کفر کے اوپر مبنی ہے۔ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے دنیا کی سب سے سچی کتاب قرآن پاک ہے، باقی کوئی کتاب سچی نہیں ہے، اس میں رد و بدل ہوتا ہے۔ چشتی رسول اللہ کے الفاظ کتابی الفاظ ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعی یہ زبان سے ادا کیے ہیں، آپ کس طرح گارنٹی سے کہہ سکتے کہ یہ انہوں نے ہی کہا ہے؟ نہیں، ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے، وہ تو نہیں کہتے۔ دہلوی صاحب نے بھی تو کہہ دیا تھا آج سے کئی سو سال پہلے، اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں، کفریہ یہ الفاظ ہیں۔ نہیں کوئی نہیں، انہوں نے تو مناظرے لڑے ہوئے میرے بھائی، ان کے مفتیاں بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو وہ کچھ ہے نا، تو وہ سارے تو نہیں۔ کچھ ہیں تو ان کے بارے میں شرعی حکم میں بیان کرے نا۔ وہ کچھ جو ہے وہ میجارٹی بریلویت کا پورشن وہی لوگ ہیں جن کو آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ سٹانس انہوں نے ہمارے آنے کے بعد بدلا ہے۔ اچھا دوسری بات، تو دہلوی صاحب کا جو ذکر کرتے دہلوی صاحب نے کون سا ذکر؟ عبدالحق دہلوی صاحب نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ یہ الفاظ کفری ہیں۔ تو عبدالحق محدث دہلوی نے اگر یہ بات لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو جائیں گے۔ ہمارا ان سے کیا لینا دینا؟ ہمارا تو ان کے ساتھ لینا دینا ہے جو لوگ اس کے دفاع میں مناظرے کر رہے تھے۔ یہ ان کا اب سٹانس ہے کہ یہ چینج ہو گیا، پہلے یہ دفاع کرتے تھے جس کا ثبوت ہے نا خواجہ معین الدین چشتی۔ نہیں، ان کو تو ہم کہہ بھی نہیں رہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہا تو وہ مجرم ہے، اور اگر انہوں نے نہیں کہا تو اللہ کے حضور بری ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کتابوں پہ فتویٰ دے رہا ہوں، شخصیات پہ نہیں دے رہا۔ اچھا، میرے پہلے دن سے یہ ویڈیو ریکارڈ ہے بالکل، اور یہ ان کا بھی ماننا ہے۔ یہ جان بوجھ کے نا ذرا وہ پبلک کو ایک غصہ دلانے کے لیے کہتا ہے کہ جی ایک مفتی کے لیے ہمارے بزرگوں کو کافر کہتا ہے۔ میں نے پہلے دن سے، میری پہلی ویڈیو آئی تھی 2012 میں، آج 10 دسمبر 2023 ہے، آج سے آلموسٹ سمجھ لیں آپ 11 سال پہلے، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، وہ ویب کیم میں ریکارڈنگ تھی، اسی کی وجہ سے اتنی چینج آئی۔ وہ آپ لگا کے دیکھ لیں، یوٹیوب پہ اپلوڈنگ ڈیٹ بھی آ جائے گی۔ میں نے اس وقت بھی بات کی تھی
کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, بالکل ہمارا حسن ظن ہے, لیکن آپ لوگ نہیں اس بات کو مانتے ہیں. اگر کتابیں چینج ہوئی ہیں تو بزرگ بری ہیں, ہم حسن ظن رکھ لیتے ہیں اپنے سر کے اوپر. اور اگر کتابیں چینج نہیں ہوئی جیسا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں معرفت کی بات ہے, تو پھر وہ بزرگ پکڑے جائیں گے. بزرگوں کو یہ پکڑوا رہے ہیں. اچھا, اس کا ثبوت یہ ہے باقیوں کی کتابیں تو چینج ہو گئی. احمد رضا بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے ہیں, بمشکل 100 سال ہوئے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں, 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے. انہوں نے تو چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے معرفت کی بات کہہ کے, جب وہ غلام احمد قادیانی دجال کو جواب دے رہے تھے. انہوں نے کہا وہ ایک خاص حالت ہوتی ہے بزرگوں کی, یہ ان کے لیے, تم نہیں کہلوا سکتے. تو پیر میر علی شاہ صاحب تو کوئی 1000 سال پرانی شخصیت تو نہیں, ان کو تو 100 سال ہوئے ہیں, اور ان کی کتابوں کے کلمی نسخے موجود ہیں گولڈا شریف کے اندر. اس کا جواب دیں نا, پرانوں کو تو چلے بچا لیں گے. اور چشتیہ کی گدی کے اوپر پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب خود چشتی ہیں, ان کی بیت سیال شریف ہے, سیال شریف والوں کی توسا شریف ہے, توسا شریف والوں کی جو ہے وہ مہار شریف ہے. مجھے تو یہ ساری ان کی لڑیاں پتہ ہے. یہ چشتیہ سلسلے میں, چشتیہ کے جو کسٹوڈین ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے کہلوایا ہے. اور نصیر صاحب بھی مانتے ہیں. پیر نصیر الدین صاحب کو تو انہوں نے فارغ کیا ہوا ہے, انہوں نے تو اس کام کو ہاتھ ہی نہیں ڈالا, وہ تو باقی چیزوں میں فارغ ہو چکے ہیں. دوسری طرف احمد رضا بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ چشتیہ کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے, وہ بدلی ہوئی ہیں. لیکن سبع سنابل کے بارے میں انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یہ کتاب, اور سبع سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کو پسند آئی یہ کتاب چشتی رسول اللہ والی, تو اعلیٰ حضرت تو گئے. اور اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی, کیونکہ بزرگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ جن کتابوں میں کفریات لکھے ہوئے ہیں وہ ان کتابوں کی تعریف کر رہے ہیں. یہ فیصلہ کر لیں, اعلیٰ حضرت کو بچانا ہے یا پرانے بزرگوں کو, ایک ہی قربانی دینی پڑے گی, ایک بلی چڑھے گا بھائی. ہاں, پرانا یا نیا فیصلہ کر لیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ نیا زیادہ قیمتی ہے پرانوں سے, اس کی قربانی یہ نہیں دے سکتے, پورا فرقہ ختم ہو جائے گا. پرانے کی اس لیے نہیں دے سکتے کہ جھوٹ بولا ہوا 90 لاکھ والا, 90 لاکھ تو اس وقت آبادی نہیں تھی, 90 لاکھ آبادی نہیں تھی. ہاں جی.